میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یوم ترویہ 8 ذی الحجہ کو کہتے ہیں اور یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو کہتے ہیں۔ یوم عرفہ وہ ہے اور ذی الحجہ کے 10 دن وہ ہیں جب آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو زمین پر اتارا گیا۔ آدم علی نبینا والہ الصلوۃ والتسلیم 300 سال تک کے روتے رہے۔ جبریل امین آئے اور کہنے لگے اے آدم، تم اتنے دنوں سے رو رہے ہو، تم توبہ کر رہے ہو اللہ کی بارگاہ میں، تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی، میں تم سے عرض کرتا ہوں تم ہندوستان سے مکہ مکرمہ جاؤ اور وہاں ذی الحجہ کا انتظار کرو، جیسے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ ادھر ذی الحجہ کا چاند طلوع ہوتا ہے، جناب آدم مصطفیٰ جان رحمت کا وسیلہ دے کر دعا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اسی ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اندر اللہ نے قبول فرمائی۔ ذی الحجہ کے عشرے میں اللہ نے آدم علیہ السلام کی خطا کو معاف فرمایا۔ جناب داؤد علیہ السلام کی دعا بھی اسی عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے سنی اور اللہ نے قبول فرمایا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کے اندر، ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں جو کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہوا گویا اس نے کسی شہید کو کاندھا دیا۔ اللہ اس کو اتنا ثواب دیتا ہے گویا اس نے کسی شہید کو کاندھا دیا۔ اور اگر ان ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اندر کسی نے کسی مسلمان کی عیادت کی تو میرے آقا فرماتے گویا اس نے کسی کتب اور ابدال کی عیادت کی۔ اور ان 10 دنوں کے اندر کسی نے کسی مسلمان کو لباس پہنایا، لباس دیا، ان 10 دنوں میں لباس دینے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کی خلعتیں عطا فرمائے گا۔ اور ان 10 دنوں کے اندر اگر کسی نے کسی مسلمان کو صدقہ دیا تو اللہ تبارک و تعالی اسے اتنا ثواب عطا کرتا ہے گویا اس نے دنیا کے تمام مسکینوں کو صدقہ عطا کیا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں ان 10 دنوں میں، ان 10 ایام کے اندر اگر کسی نے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ 10 دن بڑے اہم ہیں، ان کی تعظیم بھی ہونی چاہیے، اس کے اندر عبادت بھی ہونی چاہیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ایک قبر کے قریب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا دیکھا کہ اس قبر پر نور کی برسات ہو رہی ہے اور اس سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے۔ قبر پر نور کی برسات ہوتے ہوئے دیکھا اور اس سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ صحابہ کرام جب بھی کوئی معاملہ دیکھتے تو حضور کی بارگاہ میں سوال کرتے حضور یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ ہم جو نہیں جانتے وہ اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور یہ کیا ہے؟ یہاں نور برس رہا ہے، قبر سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ کوئی بہت نیک اور پارسا نہیں تھا، یہ ایک عام گنہگار انسان کی قبر ہے، مگر یہ وہ بندہ تھا جو ذی الحجہ کے مہینے میں 10 دنوں میں عبادت بھی کرتا اور اللہ کی بارگاہ میں روزے بھی رکھتا۔ یہ اسی کی برکت ہے کہ تم اس کی قبر سے مشک کی بو سونگ رہے ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نفلی روزے لگاتار 9-10 رکھتے کبھی نہیں دیکھا سوائے ذی الحجہ کے، کہ اللہ کے رسول ذی الحجہ کا چاند دیکھتے اور لگاتار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 9 روزے رکھتے اور لوگوں کو ترغیب دیتے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا
جب ذی الحجہ کا چاند دیکھو تو چاند دیکھنے سے لے کے یوم النحر تک یعنی قربانی کے دن تک اپنے گھر کے چراغ کو رات میں بجھایا مت کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب بھی سونے لگو تو چراغ بجھا دیا کرو، اور حضور فرماتے ہیں کہ جس نے سونے سے پہلے چراغ نہ بجھایا اور پھر اس کو کوئی نقصان پہنچا تو وہ ہم میں سے نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ذی الحجہ میں اپنے گھر کے رات کو چراغ نہ بجھایا کرو۔ مطلب یہ ہے چراغ نہ بجھانے کا مطلب یہ نہیں کہ رات میں چراغ جلتے چھوڑ دیا کرو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رات میں تم جاگا کرو، جب رات میں تم جاگتے رہو گے تو تمہارے گھر کا چراغ جلتا رہے گا، اور اگر تم سو گئے تو چراغ بجھ جائے گا۔ تو حضور فرماتے ہیں ذی الحجہ کی راتوں میں اپنے گھروں کے چراغوں کو بجھایا نہ کرو۔ آقا فرماتے ہیں جب بندہ ذی الحجہ کی راتوں میں عبادت کرتا ہے اور جب عرفہ کی شب آتی ہے، عرفہ کی شب کو اللہ تعالیٰ فرشتوں پہ مباحات فرما کر کہتا ہے میرے فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ کس قدر میری عبادت کیا، آج اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فرشتے کہتے مولا جو عبادت کرے اس کو بخشش مل ہی جانا چاہیے۔ رب فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم میں نے ذی الحجہ کی تعظیم کرنے والے اور اس کے اندر عبادت کرنے والے بندوں کو بخش دیا اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذی الحجہ کے علاوہ کوئی اور مہینہ ایسا ہے ہی نہیں جس میں اتنے زیادہ لوگوں کو بخشا جاتا ہو جتنا ذی الحجہ میں بخشا جاتا ہے۔ ذی الحجہ شریف میں جتنے زیادہ لوگوں کی بخشش ہوتی ہے اتنی زیادہ بخشش نہیں ہوتی، اسی لیے ذی الحجہ کا مہینہ شیطان پر بڑا گراں گزرتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذی الحجہ شریف کی تعظیم اور ان 10 دنوں کے اندر عبادت ہم سب پر لازم ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ ذی الحجہ کے 10 دن کوئی معمولی نہیں، کعبے کی بنیاد رکھنے کے لیے بھی انہی 10 روز کا انتظار کیا گیا، اہتمام کیا گیا کہ یہی وہ 10 دن ہے 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے انہی ایام کے اندر کعبہ شریف کی بنیاد رکھی، کعبے کی بنیاد انہی دنوں کے اندر رکھی گئی۔ اور ایک روایت کے مطابق حضور غوث پاک فرماتے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کی سب سے پہلی آیت نازل ہوئی وہ ذی الحجہ کے انہی پہلے عشرے کے اندر نازل ہوئی، یعنی کہ اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان دنوں اپنے بندوں پر اپنی نعمتوں کو تمام فرماتا ہے۔ رسول اعظم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ جب یہ دن اللہ کی بارگاہ میں اتنے محبوب ہے کہ اللہ نے ان کی قسم قرآن میں یاد کی تو اس میں کون سی عبادت سب سے زیادہ افضل ہے؟ حضور فرماتے ہیں اللہ کو ان دنوں میں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کہنا بہت پسند ہے۔ ذی الحجہ کے ان دنوں میں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کہنا بہت پسند ہے، اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام کے اندر یہ ورد کیا کرتے تھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضور پاک اس تسبیح کو خود بھی پڑھتے تھے اور دوسروں کو پڑھنے کی تلقین بھی دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔